جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی نے دیگ پکائی ہے، ختم دلایا ہے، تو جس پلیٹ کو سامنے رکھ کر ختم دلایا گیا ہے اس کو چاولوں کی دیگ میں مکس نہیں کیا گیا، تو کیا بقیہ دیگ میں سے کھایا جا سکتا ہے؟ بھائی جو اس طرح ختم دلاتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کوئی چیز پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں، جس طرح کہ 11ویں کا ختم ہو گیا، اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو حرام چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز وہ بھی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دی جائے، جس کے اوپر کسی اور کا نام پکارا جائے، کسی اور کی طرف وہ چیز منسوب ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بھی حرام ہے۔ تو اگر تو اس دیگ کی نسبت اس طرح ہے جس طرح کی میں نے مثال دی ہے، 11ویں کی دیگ ہے، ختم ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، وہ تو غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، چاہے اس پوری دیگ پر ختم دیا جائے یا ایک پلیٹ پر دیا جائے، کیونکہ اس دیگ کو پکانے کا مقصد اس کی نسبت ہی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی طرف ہے، تو ختم دلائیں نہ دلائیں وہ چیز جائز نہیں ہے، شرعاً وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کے اوپر پکائی گئی ہے۔ دوسری ختم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ختم دلاتے وقت جس طرح لوگ یہ کل 7واں 40واں یا ویسے ہی جمعرات کو لوگ ختم وغیرہ دلاتے ہیں، کوئی چیز پکا لی اس پہ ختم دے دیا، کچھ آگے رکھ کر قرآن مجید کی کوئی صورتیں آیتیں وغیرہ پڑھ لیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس طرح یہ جو پہلی میں نے بیان کی ہے جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے، اس طرح تو یہ حرام نہیں، لیکن اس کو استعمال کرنا، اس کو کھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا طریقہ عبادت کی غرض سے نیا ایجاد کیا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی ایسا کوئی کام کرتا ہے جو ہم سے ثابت نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی کل 7واں 40واں کرتا ہے، جمعرات کو ختم دلاتا ہے، تو چونکہ یہ طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اس طرح کل 7واں 40واں ثابت ہے، اور نہ ہی اس طرح جمعرات کے ختم شتم اور اس طرح پکانا اور اس کے اوپر پھر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس طرح مخصوص صورتیں پڑھنا، یہ طریقہ لوگوں کا اپنا ایجاد کرتا ہے۔ تو عبادت کے لیے، نیکی ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو چونکہ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو جب یہ طریقہ غلط ہے، کام یہ بھی غلط ہے، اگرچہ جس طرح وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا اس طرح کا تو نہیں ہے، لیکن ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو غلط کام کے اندر جس طرح غلط کام کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح غلط کام میں شریک ہونا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور جو غلط کام ہے اس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار مت بنو۔ تو جو آدمی ایسی مجلس میں شریک ہوتا ہے، ایسے کھانے کو لیتا ہے، اس کو کھاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ میں فرق ہے اگرچہ، اور وہ غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ پوری دیگ پر ختم ہو، چاہے ایک پلیٹ پر ہو، چاہے اس کو مکس کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، چونکہ یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے اس غلط طریقے میں شامل ہونا درست نہیں ہے۔ نہ اس پلیٹ والے چاولوں کو بندہ لے اور نہ ہی باقی دیگ کے چاول اس کو استعمال کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، لوگوں کا اپنا ایجاد کرتا ہے اور میں غلط طریقے میں شامل نہیں ہوں گا۔
اور اگر وہ پہلی صورت جو میں نے بیان کی ہے وہ والی ہے جس میں اس کی نسبت ہی غیر اللہ کی طرف کی گئی ہے، جس طرح کہ یہ 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بہرحال اس طرح کرنا یہ اس سے بچنا چاہیے، اور چاہے وہ ختم والے چاول پلیٹ ہوں، چاہے بقیہ ماندہ دیگ ہو، دونوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا لازم ہے۔ السلام علیکم۔